قرآن مجید کو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو کہ ابن آدم کی رہنمائی کرتا ہے، اور قیامت کے دن تک یہ کتاب لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنی رہے گی۔ قرآن مجید کی صفتوں میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ بہت سارے حقائق جو کہ ہم نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے 21ویں صدی میں دریافت کیے، ان کے بارے میں قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا تھا، اور ہر جگہ پہ فرمایا تھا کہ غور و فکر کرو۔ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے باوجود بہت سے سائنسی حقائق جو کہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 جدید سائنسی حقائق کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا، مگر سائنس نے اس کو خالی دلوں میں ہی دریافت کیا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے زمین کی ساخت۔ 1400 سال پہلے عرب کے لوگ سائنس کو تو مانتے نہیں تھے، اور نہ ہی ان کو زمین کی ساخت کا کوئی علم تھا۔ اس دور میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر ورسز 5، اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہی رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید زمین کی ساخت کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اس آیت میں عربی لفظ تکویل یعنی لپیٹنے کے معنوں میں آتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی دوپٹہ لپیٹتے ہیں تو وہ ایک گول شکل اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن مجید زمین کی گولائی کے متعلق صاف اشارہ دے رہا ہے، جو کہ عقل والوں کے لیے کافی ہے۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، زمین کی ساخت بالکل گولائی میں ہے، جو کہ گھوم رہی ہے۔ 1400 سال پہلے اس کو معلوم کرنا ناممکن تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے ریلیٹیوٹی آف ٹائم، مطلب وقت ماحول کے ساتھ تبدیل ہو سکتا ہے۔ آئنسٹائن نے ریلیٹیوٹی آف ٹائم کے طور پر ایک تھیوری پیش کی، جس کو اس سے پہلے کسی نے بھی اتنی ایکسپلینیشن سے بیان نہیں کیا تھا، مگر 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ الحج ورسز 44، اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز حساب سے 1000 کے برابر ہے، یعنی کہ ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے۔ جس دن وہ حساب لے گا، وہی تمام آسمان اور زمین تک کے تمام کاموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر ایک روز جس کی شمار تمہارے نزدیک 1000 برس ہوگی، اس کی طرف رجوع کرے گا جس طرف روح اور فرشتے بھی چڑھتے ہیں۔ اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس ہوگا۔ سورہ المومنون ورسز 112 and 114۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنی برس رہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا اس سے کم رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، تو وہ فرمائے گا کہ تم وہاں پر بہت ہی کم رہے۔ ان آیتوں میں واضح طور پر ریلیٹیوٹی آف ٹائم کے متعلق بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ دن ایسے دن ہوگا جس میں ایک دن 1000 دن کے برابر ہوگا، یعنی کہ حساب کا دن۔ اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ وقت ماحول کے ساتھ چینج ہو جائے گا۔ نمبر 3 پہ ہے انگلیوں کے نشانات۔ سورہ القیامہ ورسز 3 اور 4۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں کٹی نہیں کریں گے؟ ہم ضرور کریں گے، ہم اس بات پر قادر ہیں، وہ اس کی پوڑ پوڑ کو درست کریں گے۔ دوستو، اس آیات میں انگلیوں پر زور دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر انگلیوں کے نشانات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کیا یہ بات 1400 سال پہلے جاننا ممکن تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کو 19ویں صدی سے پہلے بس عام لکیریں ہی سمجھا جاتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انگلیوں کے پوڑوں کی جانب صاف اشارہ دیا ہے، جس کی اہمیت آج ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں کے جو انگلیوں کے جو پوڑے ہوتے ہیں، جس کے ہم یہ لائننگ بولتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہر کسی کی لائننگ، ہر کسی کے پوڑے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب آپ کے پاس کوئی موبائل ہے فنگر پرنٹس والا، اگر آپ اس پہ اپنی فنگر پرنٹ سیٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جو انگلیوں کے پوڑے ہیں، آپ کی جو لائننگ ہے اس پہ سیٹ ہو چکی ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا اپنی فنگر کو وہاں پہ ٹچ کرے گا تو وہ اوپن نہیں ہو سکے گا، اس کا لاک ایسے ہی لگا رہے گا۔ تو یہ ایک سیکیورٹی کے کام کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں واضح طور پر ان پوروں کا ذکر کیا گیا تھا جو کہ سمجھنے کے لیے مسلمانوں کے لیے کافی ہے، جو کہ عقل والوں کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے ہماری حرکات کو کنٹرول کرنے والا دماغ، ہمارا برین۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جھوٹے اور خطا کار لوگوں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ان الفاظ میں ان کو بیان کیا گیا ہے، یہ جو ہمارے دماغ کا اگلے والا حصہ ہوتا ہے اس کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دماغ سے، اس کی پیشانی سے پکڑ کر ہم اس کو گھسیٹیں گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ سائنسی ریسرچ کیا کہتی ہے۔ دیکھیں، دماغ کا حصہ جو کہ کھوپڑی کے بالکل سامنے والا حصہ ہوتا ہے وہ دماغ کے مختلف کاموں کو سر انجام دیتا ہے۔ اس کو سائنسدانوں نے 70 سال قبل دریافت کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل اس کے بارے میں یہی آگاہ کر دیا تھا۔ اگر ہم انسان کی کھوپڑی کے اندر سر کی جانب دیکھیں تو دماغ کے سامنے کا ایک حصہ نظر آئے گا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دماغ کا آگے والا حصہ تمام پلاننگ، انسان کا بیہیویئر، اچھے اور برے اور تمام ایکشنز کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو دماغ کا اگلے والا حصہ ہوتا ہے، جو بھی انسان کام کرتا ہے یہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان سچ بولتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی یہ دماغ ہوتا ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اس کا ذمہ دار بھی یہ دماغ ہوتا ہے۔ جو بھی اس کے دماغ میں آتا ہے وہ اس کے منہ سے نکلتا ہے، اور جسم کے ہر ایکشن کا یہ مالک ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے یا کوئی خطا کرتا ہے، ہم اسی پیشانی سے پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے جہاں پر یہ سوچیں پیدا ہوتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ان تحقیقات کے بارے میں تو ابھی جانا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی اس کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، جو کہ عقل والوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی ایسی نشانیاں رکھی ہیں جن کو ابھی تک ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ غور و فکر کرو۔ اس میں آسمان اور زمین کے متعلق ایسی معلومات ہیں جو ان کو ابھی تک ہم نہیں جانتے، اور سائنس ابھی اس کے بارے میں تحقیق کر رہی ہے، اور وہ بہت جلد انشاءاللہ اس کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔